کہ رمضان میں ویسے ہی شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، تو کل رات جب پورا ملک مصروف تھا تراویح میں، یہ حکومت وقت مصروف تھی سپریم کورٹ پہ ایک اور حملہ کرنے میں۔ 22 کروڑ عوام کا حق ہے کہ الیکشن ہو، اور آپ 22 کروڑ عوام کے پیسوں پہ چلنے والے پارلیمان میں انہی کے حق پہ شب خون مارنے کے لیے کل رات اکٹھے ہوئے۔ بڑا افسوس ہوا، کل رات ایک بار پھر وہی تاریخ دہرائی گئی جو 1997 میں ہوا تھا۔ 1997 میں بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں نون لیگ نے اسی سپریم کورٹ پہ ایک شب خون مارا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف 27 سال سے مملکت خداداد میں انصاف کے نظام کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب جوڈیشل موومنٹ سٹارٹ ہوئی تو ہماری چیئرمین عمران خان صاحب اس کے لیے قربانی دی، جیل میں بھی گئے، اور 2012 میں اسی دستور شرائط دستور پہ پارلیمان کے سامنے پورے پاکستان سے تحریک انصاف کے کارکن اور عوام ہم آئے اپنی سپریم کورٹ اور آئین کی حفاظت کے لیے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ تو آج کی جو عمران خان صاحب کا جو سٹینڈ ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ 27 سالہ پرانا ہے کہ اس ملک میں انصاف کا نظام ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس سے میں کہنا چاہوں گا کہ کل رات ایک بار پھر وہی تاریخ دہرائی گئی جو 1997 میں ہوا تھا۔ 1997 میں بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں نون لیگ نے اسی سپریم کورٹ پہ ایک شب خون مارا تھا اور اپنے کارکنوں کے ذریعے ایک حملہ کیا تھا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کل رات پارلیمان جب پورا ملک عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے اور تراویح پڑھ رہے تھے، اور ہماری معلومات کے مطابق جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان میں ویسے ہی شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، تو کل رات جب پورا ملک مصروف تھا تراویح میں، یہ حکومت وقت مصروف تھی سپریم کورٹ پہ ایک اور حملہ کرنے میں۔ آپ کا جو ارادہ ہے وہ وقت اس کا تعین کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہوں گے کہ آئین میں ایک اچھی ترمیم کریں، لیکن کیا آپ نے یہ وقت چنا کہ اتنا اہم کیس سپریم کورٹ میں سنا جا رہا ہے الیکشن کا سو موٹو پہ، اور آپ اسی پاور کو کرٹیل کرنے کے لیے کل رات بیٹھے ہیں؟ 22 کروڑ عوام کا حق ہے کہ الیکشن ہو، اور آپ 22 کروڑ عوام کے پیسوں پہ چلنے والے پارلیمان میں انہی کے حق پہ شب خون مارنے کے لیے کل رات اکٹھے ہوئے۔ بڑا افسوس ہوا۔ ہاں، ہم بھی سمجھتے ہیں جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، ٹائمنگ اس کی بڑی اہم ہے۔ ہم نے سول لا ریفارمز کی، ہم نے کرمنل لا ریفارمز کی عام پاکستانی کے لیے، کہ جو 10 15 سال عدالتوں میں رولتے ہیں وہ نہ رولیں۔ ہماری حکومت میں ہوا، آپ نے اس کو روک دیا کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ عوام کو ان کا انصاف ان کی دہلیز پہ ملے۔ اور آج آپ دیکھ لیں پورا پاکستان کے تمام وکلاء جو ہے وہ احتجاج میں ہیں، وہ اپنا موقف رکھنے کے لیے، اپنی بات رکھنے کے لیے آج لاہور میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور ہائی کورٹ بار کے نیچے پورے ملک کے وکلاء آج سپریم کورٹ سے، آج عدلیہ سے، آج آئین کے ساتھ اپنی جو ایک لانگ ٹائم کمٹمنٹ ہے اس کا ادا کرنے کے لیے آج لاہور میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور یہ ملک بنایا بھی قانون دان نے تھا، اور اس کو بچائے گی بھی انشاءاللہ۔ یہ کالا کوٹ بچائے گا اور پاکستان کے عوام بچائیں گے۔ لیکن جو کل رات ہوا، بڑا افسوس ہوا۔ آج پوری کابینہ یہاں آئی ہوئی ہے۔ میری معلومات کے مطابق سپریم کورٹ میں کابینہ کے اجلاس تو نہیں ہوتے، سرکار کے خرچے پہ ٹائیاں لگا کے جھنڈے لہراتے ہوئے آپ یہاں آ رہے ہیں۔ آپ جائیں اپنے وزارتوں میں بیٹھ کے اپنا کام کریں۔ آپ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا آپ ایز اے فیڈرل منسٹر یہاں پہ آ کے کوئی حکومتی موقف پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ کل تو آپ کے جو سب سے بڑے ملک کے وکیل ہیں اٹارنی جنرل صاحب، ان کے پاس تو جواب تک نہیں تھا دینے کو۔ اور ایک اور بات بھی، آج میں اپنی ملک کی سب سے بڑی عدالت کے ہاتھے میں کھڑا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں بڑے ہی ادب سے کہ اس ملک میں آئین موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ہمارے بہت سے کارکنان اٹھائے جا رہے ہیں۔ اظہر مشوانی صاحب کا ہفتہ ہونے کو آیا، ان کا کچھ عطا پتہ نہیں۔ بیرسٹر حسان نیازی صاحب، بیرسٹر حسان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جس طرح ان کو عدالتوں میں اور جس طرح ان کو مختلف شہروں میں گھسیٹا جا رہا ہے، یہ بالکل شخصی آزادی کے، سیاسی آزادی کے، بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ اور ہم کیا گلہ کریں کہ ملک کے سابق وزیر اعظم پہ حملہ بھی ہو چکا، اس کی انویسٹیگیشن اسی طرح پڑی ہے، اور 100 سے زیادہ کیسز عمران خان صاحب پہ سابق وزیر اعظم پہ ہوئے ہیں۔ اس کا ضرور ہماری اعلیٰ عدلیہ کو نوٹس لینا چاہیے۔ بالکل آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں قانون کے مطابق کریں،
24 घंटे में आइन के मुताबिक किसी अदालत में प्रोड्यूस करें। ये कोई तरीका नहीं है कि 6-6, 7-7 दिन तक लोग गायब हैं और फिर अचानक निकल आएंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। आज एक बार फिर इंतहाई अहम प्रोसीडिंग अब होने वाली है। मैं हुकूमत को कहना चाहता हूँ, अगर आप वाकई अवामी लोग हैं और अगर आप वोट को इज्जत देने की पॉलिसी पे अगर फरमा हैं तो अवाम से ना डरें, इलेक्शन से ना भागें, और इलेक्शन से भागने के लिए आईनी तरामीम और जुडिशल रिफॉर्म्स की आड़ में आप ना छुपें। और एक और भी बात, जो आप सो मोटो नोटिस में चेंज करना चाहते हैं वो एक आईनी तरमीम के ज़रिए होगा और उसके लिए आपके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है। किसी भी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, बेशक वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही क्यों ना हो, आप उसके ज़रिए आईनी तरामीम का रास्ता जो है वो हमवार नहीं कर सकते। आईनी तरामीम करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। देखें, आइन पे अमल करें, इलेक्शन की तरफ जाएं, सुप्रीम कोर्ट पे भी बोझ कम होगा, अवामी मसाइल सुनने का उनको मौका मिलेगा और आप अपने मसाइल सियासी तरीके से हल करें। इसी में सबकी खैर है।